بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران انشاءاللہ آیت نمبر 196 to 200. اور یہ آل عمران کی جو ہے وہ الحمدللہ آخری جو ہے ہماری یہ رکوع ہے، آخری آیتیں ہیں، اور آخر تک اس کو آپ سنیے گا انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے گا. آخر میں دعا ہے، اس کو بھی آپ سنیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا ہمیں سبق دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسکشن کیا گیا ہے، وہ سب سنیے آپ انشاءاللہ. اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کا اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد. نہ دھوکے میں ڈالے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چلنا پھرنا کافروں کا اس شہر میں. سامان ہے تھوڑا، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. آیت نمبر 198. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، جاری ہے جن کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. آیت نمبر 199. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف لرزتے رہتے ہیں اللہ سے، نہیں وہ سودا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا کسی بھی قیمت پر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ بہت تیز ہے محاسبہ کرنے میں. بے شک. آیت نمبر 200.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کرتے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو اور رابطہ بنائے رکھو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اس طرح تم ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو سکو گے. آمین یا ربی. آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی شہروں میں جو لوگ چلتے پھرتے ہیں اور وہ کافر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، تو ایسے لوگوں کا چلنا پھرنا جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں پر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں کہ دیکھیے الحمدللہ پیچھے ایمان کی جو کال آئی، ایک بندے مومن اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بہت ویل آف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسی بہت شخصیتیں تھیں، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی لیکن بہت زیادہ اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کا چلنا پھرنا ان دا سینس کہ یہ اتنی میری نافرمانی کر رہے ہیں پھر میں ان کو نواز رہا ہوں، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کیوں اس لیے کہ متاع قلیل، کہ سامان ہے تھوڑا، پھر ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے اس آیت کو لے کر، یہ ایک چیز اور دو تین جگہ ہم پڑھیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم نے دنیا بہت ساری دنیا عطا کی ہے، دنیا کا سامان عطا کیا ہے، تو وہ جو ہے یعنی کہ آپ ان کے سامنے اپنی آنکھیں چوڑی نہ کریں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ بول رہے ہیں. تو دیکھیے ہمیں بھی کتنا بڑا لیسن لینا چاہیے کہ دیکھیے کبھی آپ کی نظر میں کوئی، آج دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے، لوگ کسی کا بنگلہ دیکھتے ہیں تو واو کیا بنگلہ ہے، کیا شاندار گاڑی ہے، یعنی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو دیکھیے ایمان صفت جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ایمان صفت مسلمان، وہ بندے مومن کبھی ایسی باتیں نہیں نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ آیت سمجھ آتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو جو دنیا اتنی عطا کی ہے ایٹ لاسٹ اس کو جہنم ملنا ہے. بندے مومن فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ آخرت پر فوکس ہوتا ہے کہ میری آخرت مجھے سنوارنی ہے، مجھے تو آخرت پانا ہے. اور کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی یہاں رکھے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوں. تو الحمدللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آنا چاہیے. کبھی کسی کی کوئی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں اگر خیال آئے تو، اور وہ اللہ کا انکاری اگر ہے، تو فوراً اس آیت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کا آخری ٹھکانہ، اگر وہ انسان کفر پر ہی مرا تو آخری ٹھکانہ جو ہے اس کا جہنم ہے، اور بہت بری جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا الہی. آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن الذین، پھر کون اس وبیس المحاذ سے کون لوگ بچیں گے؟ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کی، جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاری، ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. ان کے لیے باغات ہیں ایسے کہ جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہوگی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے. دیکھیے دل کو کتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے. کوئی بات نہیں، آج اللہ نے مجھے بہت ساری دنیا عطا نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے دنیا جو ہے متاع قلیل ہے، متاع قلیل ہے. اور متاع کا میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ اگر اس کو ایک دم اس کا ڈیفینیشن دیکھیں عربی میں تو آپ کو یہ ملے گا ویسٹیج، بالکل ویسٹیج. اور پتہ ہے عرب لوگ جو ہے وہ یہ جو ایس کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اس کو کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا ہے، دیٹ از ویسٹیج، پھینک دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ اس طریقے سے یعنی کہ انسان کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کو اتنا ہی جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور جتنا اس کو آخرت میں رہنا ہے اتنا اس کو اہمیت دینی چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا میں تم اس طریقے سے رہو جیسے کہ مسافر، اور دنیا کے لیے اتنا ہی سامان کرو جتنا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اور دیکھیے وہاں پر کتنا رہنا ہے، خالدین فیہا، خالدین، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خالدین، دیکھیے کہ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ آپ کی پرماننٹ رہے گی۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ٹیمپرری بیس پر ہمیں دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جنت جو میں تمہیں دوں گا وہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ جس کے یہاں مہمان آتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہر بندہ اللہ کا جو ہے وہ مہمان ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے ذریعے اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ۔ اوکے، آئی تھنک یہ آیت کل ہو چکی تھی شاید۔ اور اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، کس کے لیے؟ للابرار کے لیے، یعنی کہ کس کے لیے بہتر ہے؟ ابرار۔ ابرار کون ہے؟ نیکوکار، نیک لوگوں کے لیے۔ اور الحمدللہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نیکوکار، ابرار ایسا نیکوکار ہوتا ہے۔ ہاں پیچھے بھی ایک 193 میں بھی یہ ورڈ آیا تھا ابرار۔ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکوکار کے لیے قرآن میں محسن ورڈ آیا ہے، صالح ورڈ آیا ہے۔ اسی طریقے سے ابرار کون سی صفت، کون سے درجے کا نیک انسان ہوتا ہے؟ جو نیکیوں میں چوں چرا نہیں کرتا ہے، جو نیکی کے مواقع جو ہے نا، ایسا نہیں سوچتا ہے کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے کبھی کچھ کر لیے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے یہ کر لیا وہ کر لیا، نہیں، بالکل ایور ریڈی، اتنا اپنے آپ کو ریڈی پوزیشن میں رکھتا ہے کہ ذرا سا بھی اس کے پاس اگر کال آ گئی نیکی کرنے کی تو فوراً اس پر جو عمل کر بیٹھتا ہے، اور مواقع ڈھونڈتے رہتا ہے کہ کہیں سے مجھے کچھ نیکی کا کام مل جائے۔ بہت خوبصورت ورڈ ہے یہ ابرار، ابرار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، نیکی کے مواقع، اور یہ نہیں میں ہی کیوں، کوئی اور کر لے گا، میں ہی ملی تھی کیا تم سے یہ کام کرانے کو، اتنے سارے لوگ تو ہیں کسی سے بھی کرا لو، یہ اس طریقے کی باتیں ابرار صفت کا انسان نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے 199 میں وَإِنَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور ان کے اندر اور کیا بات ہوتی ہے ان کے اندر؟ وہ خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، لرزتے رہتے ہیں اللہ سے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یا ربی، دیکھیے اہل کتاب کی بات چل رہی ہے، پیچھے بھی جو بات آئی تھی کہ اہل کتاب کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے، اللہ پر، اس کے رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تم کون ہے یہاں پہ؟ یہاں پر مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، امت محمدیہ کی بات چل رہی ہے، اور اس وقت بات اگر ہم لیں تو صحابہ کی طرف، کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا تو اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ وہ اللہ سے جو ہے وہ خشیت رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے۔ اور ان کی کیا خوبی، کیا کوالٹیز وہاں پہ جو ہے وہ بیان کی جا رہی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں وہ سودا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا کسی بھی قیمت میں، کسی بھی قیمت پہ وہ اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی آیتوں کا سودا کرنا کیا ہے، پہلے بھی اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے الحمدللہ، کہ وہ کسی کی خوشی کے لیے جو ہے وہ، کسی کی خوشی کے لیے مطلب اللہ کی آیتوں کے مخالف جا کر جو ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، کہ مطلب مخالفت میں جا کر بات کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یا اس طریقے کا وہ کوئی بھی معاملہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جن کے اندر کوالٹیز ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب،
اب چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بے شک اللہ بہت جلد ہے، بہت تیز ہے حساب چکانے میں. کہ جب انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لائی، اللہ کی خشیت رکھ کر زندگی گزاری، اللہ کی آیتوں کا بالکل سودا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا کوئی حساب جو ہے وہ باقی نہیں رکھیں گے. الحمدللہ. دیکھیے کتنے خوبصورت باتیں ہیں. اور دیکھیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تہجد میں کسی کا ایسا معاملہ ہو کہ اگر وہ تہجد میں نہ اٹھ سکے تو کم سے کم جب بھی وہ فجر کے لیے اس کی آنکھ کھلے تو کم سے کم ان آیتوں کو جو ہے وہ پڑھ لے. ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سنت، اللہ کے حکم سے جو ہے سنت پر عمل ہو جائے گا. تو کوشش کریے کہ نا اس طریقے سے اس کو پورا مکمل طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی. اب دیکھیے سورہ آل عمران اور لاسٹ آیت، اگر آج بھی مسلمان ان آیتوں پر اگر عمل کرے جو یہاں پر جو لاسٹ میں آیت دی گئی ہے، کوئی اگر آپ سے سورہ آل عمران کا پورا تھیم پوچھے یا پورے سورت کا نچوڑ پوچھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ایک ہی آیت میں ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. چلیے 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اہل کتاب کی جو ہے بات کر دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تھے اہل کتاب، یہ پاسٹ کے مسلمان تھے. اب پریزنٹ کے مسلمان تم ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. نمبر 1، اصبروا، صبر کرتے رہو. وصابروا، اور صبر کی تلقین کرتے رہو. ورابطوا، اور کانٹیکٹ میں رہو، رابطہ بنائے رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کتنے کام ہو گئے؟ اصبروا 1، صابروا 2، رابطوا 3، واتقوا اللہ. یہ بھائی کوئی بولے کیا ان 4 باتوں پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا، کیا اس کا بینیفٹ مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے؟ تو اس کا بینیفٹ کیا ملنے والا ہے؟ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو سکو، تم کامیاب ہو جاؤ. تو ایک بندے مومن کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اصبروا. انشاءاللہ ایک ایک کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصبروا. اب دیکھیے کہ یہ جو صبر ہے، حالانکہ اصبروا صابروا بہت سیم، لیکن ڈفرینٹ کیا ہے پھر اس کے اندر؟ ڈفرینٹ اس میں یہ ہے، اصبروا اللہ تعالیٰ بول رہے تمہاری ذاتی زندگی میں، تمہارے ذاتی زندگی میں تمہارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تمہارے گھریلو معاملات ہو گئے یا پھر آپس کے معاملات ہو گئے، اس پر صبر کرو. اسپیشلی دین کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اگر تمہارے فیملی میٹر میں اگر تم کچھ میٹر کریٹ ہو گیا ہے، فیملی میں تمہاری کچھ پرابلمس ہو گئی ہے، تمہارا دین کا کام رکنا نہیں چاہیے. صبر پہ جمے رہو. ایسا نہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا اور دین کا کام آپ نے چھوڑ دیا. نہیں بابا میں نہیں کر سکتی. آپ نے بالکل دونوں ہاتھ پیر اٹھا لیے کہ نہیں آئی کانٹ، میں بالکل نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے اگر ایک کامیاب زندگی آپ گزارنا چاہتی ہیں تو. نمبر 2، وصابروا، صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے. اب یہ صابروا کیا ہے؟ صابروا کیا ہے؟ صابروا یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ اب یہ کیا تھا؟ بالکل انفرادی لیول پہ، یعنی پرسنل آپ کا کوئی میٹر ہو گیا ہے اس پر صبر کرنا. اور صابروا کیا ہے؟ اجتماعی لیول پر، سماجی لیول پر. اگر آپ سماجی لیول پر جو آپ کام کر رہی ہیں تو اس پر صبر کرنا. اب دیکھیے آپ کہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے دین کا کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک یعنی کہ گروپنگ میں کوئی بھی اگر آپ کو کچھ کہہ دیا ہے اس پر صبر کرنا ہے، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے. یعنی اس طریقے سے یعنی کہ کچھ بھی آپ اگر اجتماعی سماجی لیول پہ بھی کچھ کام کر رہی ہیں اس پر بھی آپ کو صبر پر جمے رہنا ہے، صبر پر جمے رہنا ہے. اچھا پھر رابطو، یہ کیا ہے کہ کانٹیکٹ میں رہو. دیکھیے آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے اور آج میڈیا نے اس پر عمل کر لیا. میڈیا نے اتنا اپنے آپ کو پھیلا لیا ہے اور اس نے لوگوں کو کیسے ایک دوسرے کو کانٹیکٹ میں رکھا ہے. اور دیکھیے کہ کانٹیکٹ میں رہنے سے لوگوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے.
سمجھو دین کے کام میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جب تک آپ کانٹیکٹ میں نہیں رہو گے آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز پیدا کرے. اور دیکھیے کہ کبھی بھی ان کاموں کو کرنے کے لیے جب تک آپ کے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ ان کاموں کو نہیں کر سکتی ہیں. جب تک آپ کے اندر اللہ کا تقوی نہیں آئے گا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیے انڈیویجولی ہم کسی کو اگر اپنا میسج دینے جائیں نا تو یقین کریے کہ کوئی نہیں سنے گا. کوئی نصیحت تو سننا پسند نہیں کرتا چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کرے پھر؟ ہر انسان اپنے من کی سننے کو چاہتا ہے. ہر انسان اپنے من کی کرنا چاہتا ہے. ہر انسان اپنے دل کی سننا چاہتا ہے. تو ایک کام کریے نا, ایک کام آپ یہ کریے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی کتاب کی محبت ڈالنے کی کوشش کریے. جب آپ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں گی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جب اللہ کی محبت آئے گی تو وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمانی کے کاموں سے خود بچنے کی کوشش کرے گا. اور آپ ایسے کسی کو پرسنلی آپ ایڈوائز کرنے جائیں گے تو کوئی نہیں سنے گا. جب اس کا دل صاف ہوگا, جب اس کے دل میں تقوی آئے گا تو وہ پھر اپنے دل کی مانے گا تو وہ بہت بہترین عمل کرے گا پھر بنسبت اس کے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اس طریقے سے میسج دینے کی کوشش کریں. اور دیکھیے کہ سارا دار و مدار جو ہے, سارا دار و مدار آپ کا تقوی پر ہے. اللہ کا ڈر مانگیے, اللہ کی خشیت مانگیے. بہت خوبصورت نعمت ہے یہ. جس کو اللہ کا تقوی مل گیا, جس کو اللہ کی خشیت مل گئی تو یقین کریے وہ انسان ڈیفینیٹلی لعلکم تفلحون تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر کامیاب ہو جاؤ گے. تو فارمولا آپ کو چاہیے کامیابی کا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فارمولا ہمیں دے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب کس طریقے سے بنا سکتے ہیں, انفرادی لیول پہ بھی اجتماعی لیول پہ بھی, یعنی پرسنلی بھی اور ایک سوشلی بھی. الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران مکمل کروا دیا. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیے کہ احکامات تو بہت زیادہ نہیں ہیں. یعنی جس طریقے سے سورہ بقرہ ایک دم ذہن کو بوجھل کر دی تھی نا, اتنی بوجھل آیتیں تھی سورہ بقرہ میں, اتنی بوجھل آیتیں, اتنے ڈوڈونس تھے, اتنے سارے تھے کہ مطلب انسان سوچے کس پر عمل کرے اور کس کو چھوڑے. لیکن یہاں پر یہ دیکھیے کہ الحمدللہ سورہ آل عمران جو ہے وہ سورہ آل عمران یعنی کہ اتنی بوجھل نہیں تھی دماغ پر بالکل بھی, یعنی بوجھ سا نہیں لگا اس کو سننے میں. الحمدللہ بہت ہلکی پھلکی سی صورت تھی لیکن ہمیں سننے مطلب سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو. اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سورہ آل عمران اللہ نے جس طریقے سے مکمل کروا دیا, اللہ تعالیٰ زندگی رکھے میری اور آپ کی کہ ہم جو ہے وہ آخر تک سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ پہنچائے مجھے اور آپ کو. اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا رب العالمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔